ایک دوسری بات کہوں حضرت الاستاد کی سوانح حیات کے تعلق سے، جو بہت اہم ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے اندر کھانا پینا، والدین کی کمائی، حلال کمائی کا بھی بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ دھیان سے سمجھیے۔ کسی کتاب کے اندر میں نے دیکھا تھا، اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے، کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات کو اپنی ضرورت پوری کرے اور غسل کرنے کے اندر سستی کے اندر پڑا رہے اور فجر کی نماز اس کی وجہ سے قضا ہو جاوے، تو اگر اس رات کے میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے حمل ٹھہرا اور اولاد نصیب ہوگی، تو وہ اولاد نافرمان بنے گی، اس لیے کہ والدین نے غسل کی سستی کرنے میں فجر کی نماز قضا کر دی تھی، اسی لیے وہ اولاد نافرمان ہو سکتی ہے۔ اور جو ماں باپ حلال کمائی نہیں کھاتے، حرام کمائی کھاتے ہیں، اس کا اثر بھی ان کی اولاد کے اوپر پڑتا ہے کہ اولاد چور، حرام کار، بدکار بنتی ہے۔ اسی لیے شوہر بیوی کو خاص طور پر شادی کرنے کے بعد، اور خاص طور پر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس زمانے میں، حرام سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے۔ حرام کھانا، حرام فلمیں، حرام گانا۔ اس پر میں حضرت الاستاد کا ایک عجیب قصہ سناؤں۔ جس زمانے میں آپ کے والد ڈابھیل کے اندر پڑھتے تھے، اس زمانے کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی، حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ ڈابھیل کے اندر پڑھاتے تھے۔ تو آپ کے والد مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی خدمت کا اثر اور برکت اولاد کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آپ کے والد حضرت محدث کبیر مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کے خاص خادم تھے، تو وہ برکت آپ کی اولاد کے اندر دیکھنے کو ملی، اور آپ کے والد کے ہونہار بیٹے آپ اتنے بڑے محدث بنے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو یہ وصیت کی، کہا یوسف، اگر تم اپنے لڑکوں کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہو تو حرام اور ناجائز مال سے پرہیز کرنا، اور بچوں کو بھی ناجائز اور حرام مال سے بچانا، کیونکہ علم ایک نور ہے، ناجائز اور حرام مال سے جو بدن پروان چڑھتا ہے اس میں یہ نور داخل نہیں ہوا کرتا۔ یہ نصیحت کی تھی۔ یہ نصیحت حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جو مدینہ منورہ کے اندر بقیع قبرستان میں مدفون ہیں، انہوں نے کی تھی۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اندر ہماری ساری قوم بنیوں کے پاس سود لینے دینے میں پھنسی ہوئی تھی، اور کہا کہ میرے دادا جان نے بھی سودی قرض لے کر کے ایک زمین کرائے کے اوپر لی تھی۔ والد صاحب اس زمانے میں ڈابھیل میں طالب علم تھے۔ والد صاحب نے اپنے دادا کو کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا،
کہ بنیے سے سود لے کر آپ نے زمین کرائے پر لی، تو کہا دادا جان ناراض ہو گئے اور والد صاحب کو الگ کر دیا۔ تو کہا والد صاحب نے حرام سے بچنے کے لیے مجبوراً ڈابھیل میں پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنا گھر سنبھالنا پڑا، اور یوں نیت کی کہ میں بھوکا رہوں گا مگر حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تاکہ میں تو نہیں پڑھ سکا، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو علم دین عطا کرے۔ بس اس نیت سے ڈابھیل چھوڑ دیا اور والد صاحب چلے گئے، اور حلال کے اندر جو ہے آپ کے والد صاحب مشغول رہے۔ تو والد صاحب کے حلال کا اہتمام دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے والد بزرگوار کے حلال کے اہتمام کی برکت سے ان کی تمام اولاد کو، حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب جیسے محدث کبیر، اور ان کے دوسرے بھائی مفتی امین صاحب، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر استاذ ہیں، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب یہاں راندیر کے اندر استاد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ باپ اگر حلال روزی کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو کیسا نیک صالح اور کتنے اونچے درجے کا بزرگ بناتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب ہمارے جامعہ ڈابھیل کے ایک مدت سے رکن شورا تھے، اور آپ کو جانکاری کے لیے ایک بات بتلاؤں، آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ ملا تھا، راشٹرپتی ایوارڈ ملا تھا، آپ کی ایجوکیشن اور تعلیم کی خدمات کے اوپر بھارت کے راشٹرپتی کا ایوارڈ ملا ہوا تھا۔ لیکن جب آپ کو ایوارڈ ملا، اور ایوارڈ ملنے کے بعد جب آپ کی گجرات ہمارے جامعہ ڈابھیل کے سالانہ جلسے میں تشریف آوری ہوئی، تو الاؤنسر بندے ناچیز نے اس ایوارڈ کا خصوصی تذکرہ کیا اس وقت کے اوپر، تو ایسا انداز معلوم ہوا کہ جیسے کہ اس کی طرف حضرت کی کوئی توجہ ہی نہیں، اس کی طرف کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور جب دوسرے لوگوں نے آپ کو یہ بات کہی کہ حضرت اتنا بڑا آپ کو ایوارڈ ملا، راشٹرپتی صدر جمہوریہ ایوارڈ، اور آپ نے اس کو کسی کو بتلایا بھی نہیں، اس کو ظاہر بھی نہیں کیا، تو فرمانے لگے کہ اللہ کے یہاں میری خدمات قبول ہو جائے یہ اصل چیز ہے، صدر جمہوریہ اور راشٹرپتی کے ایوارڈ سے زیادہ اس کے مقابلے میں اصل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں میری دینی علمی خدمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے وے۔ کیسے جو ہے آپ کے مبارک جذبات تھے، بہت نورانی چہرہ، سنت کی اتباع بہت آپ کے اندر، اور اتباع سنت کی برکت سے آپ کا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ 80 سال کے اس بڑھاپے کے اندر بھی جب آپ کے چہرے کو ہم دیکھتے تو ایسا نہیں لگتا کسی بوڑھے آدمی کا چہرہ ہے، نور سے بھرا ہوا، نورانی چمکتا ہوا چہرہ۔ ابھی اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں سورت میں کئی دن تک حضرت کا قیام رہا، اسی لیے کہ آپ کے بیٹے بھائی، ان کا نام بھی سعید احمد ہی تھا۔ یہ بھی ہمارے حضرت الاستاد کی ایک عجیب خوبی، حضرت کا نام بھی سعید احمد اور آپ کے بیٹے کا نام بھی سعید احمد، جو سورت رامپورہ کے مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے، رامپورہ کے مدرسے میں مدرس تھے، پھر بیمار ہو گئے، ان کی بیماری بڑھ گئی، تو اپنے بیٹے کی عیادت بیمار پرسی کی نسبت سے حضرت دارالعلوم دیوبند میں جب امتحانات کے ایامات ہوتے ہیں تو پورے دن یہاں سورت تشریف لائے، اور سورت، راندیر، ڈابھیل، اطراف و جوار میں کئی جگہ کے اوپر دینی علمی مجلسیں ہوئی، اور لوگوں کو کئی دنوں تک جو ہے فائدہ پہنچا۔ تو اس زمانے کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹے کی عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ہاسپٹل کا بھی سارا نظام دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں درس کی مجلس، بیانات کی مجلس، یہ سارے مبارک سلسلے الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ اسی سال ربیع الاول کے دنوں کے اندر، یہ سمجھو کہ حضرت کا زندگی کا آخری سورت کے علاقے کا دورہ ہوا،
اور جو ہے یہاں لوگوں کو خوب دینی علمی فائدہ ہوا.